الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على شهر محمد في الرياض يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی
تقدیر دیکھی، مغوی تو تمہیں ملیں گے شیطان سے بدتر، مگر ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ ملا ہے یہ شرف صرف اسلام کو سارے دینوں پر، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ خود نہ تھے جو راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک باری پھر درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، محترم معزز مکرم علماء کرام، سامعین احترام، دوسری مرتبہ بہت خوبصورت آواز و انداز دے مالک مولوی محمد آصف معاویہ صاحب دے حکم تے تواڈی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا کرو خداوند قدوس دین لئی دتی گئی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرمائے۔ آمین بڑی ٹھلی کہندے ہو، شاید انہاں نال واہ کوئی نہیں تہاڈا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت دے مطابق گفتگو کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، ذرا زور لاؤ، سانو آمین نال کوئی اختلاف نہیں۔ وہ اسی کہنے ہیں جنہوں اچھی کہن دا شوق ہے وہ جلسے چ کہہ لیا کرے، تے جنہوں نیویں دا شوق ہے نماز وچ کہہ لیا کرے۔ تے سارے زور لاؤ، اللہ تعالیٰ تہاڈی عمر وچ برکت عطا فرمائے۔ آمین، ہن آمین نکلی ہے۔ اسٹیج تے تھوڑے علاقے دے بہت ہی محترم استاد قاری مقصود صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور اس طرح میرے برادر مکرم حضرت مولانا عبداللطیف صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور تساں سارے جڑے سنن واسطے آئے بیٹھے ہو، دین دی نسبت دے نال اللہ تعالیٰ اس نسبت نو قائم و دائم رکھے، اور قرآن نال جڑی یاری لگی ہے اینو رب کامیاب فرمائے۔ حشر دے میدان وچ بھی قرآن ہوئے تے اسیں ہوئے انشاءاللہ۔ حضرت تھوڑا نیڑے تشریف لایا ہوتے ایتھے اگاں اے جڑی جا خالی پئی نا، یہ جڑیاں سیڈاں ہوندی نا مضبوط ہون نا، تے پھر تساں بھی اتھے آ جاؤ۔ میرے معزز سامعین، میرے تو قبل تساں اپنے علاقے دی خوبصورت آواز نو سنیا، تے آواز انجے نہیں نکل دی، آواز تے زور لگتا ہے کہ نہیں؟ ایک باری پھر درود پڑھو، گل شروع کریے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جنہاں درود پڑھیا تھوڑا نیڑے نیڑے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ جڑی محفل ہے جڑی حضور دے رنگ وچ رنگی جائے گی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ، ہم تو عبادت کرنے ہیں۔ میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن تو قبل دو گلاں تواڈے گوش گزار کرنا تے پھر گل شروع کریے تے انج جاواں گا انشاءاللہ جی میں بجلی جاندی۔
دوران گفتگو میری زبان تے نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذوق نال شوق نال صلی اللہ علیہ وسلم درود اس نیت نال پڑھنا ہے کہ تیرا نام لوں تو بقا ملے، تیرا نام لوں تو بقا ملے، تیرا ذکر کروں تو شفا ملے، تیرا ذکر کروں تو تیرا نام لوں تو بقا ملے، تیرا ذکر کروں تو شفا ملے، تجھے تھام لوں تو خدا ملے صلی اللہ۔ اس نیت نال درود پڑھنا ہے۔ اور اگر میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نکل آئے جیڑا تواڈے دل نو لگ جائے شاید، تو پھر کیا آکھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ میں کہندا ہوں نا پنجابی دے وچ، میں کہنا بندہ خوش ہوئے تا ہور لگدا ہے، بندہ خوش ہوئے تا ہور لگدا ہے، ناراض ہوئے تا بور لگدا ہے، پوریاں 90 نیکیاں لبدیاں نے سجنا، سبحان اللہ تے کیڑا زور لگدا ہے۔ تو انشاءاللہ تسی اسی طرح میرے نال چلو گے تے اپنا سفر جیڑا جلدی ختم ہو جائے گا، تے آپا موٹر وے تے چلیں گے، جے نہیں تو پھر اتر کھانے والی کچی سڑک تو تسی جان دے ہی ہو۔ توجہ رہے، میں مشکور ہاں پروگرام جڑیاں دین دیاں مجالس نے یہ قائم ہونیاں چاہیے نے۔ پچھلے زمانے دے اندر دین دیاں مجلساں قائم سن تے ساڈے عقیدے مضبوط سن، جداں جداں مجلساں قائم ہونیاں ختم ہون لگیاں، ختم نہیں ہوئیاں الحمدللہ قائم نے، لیکن تھوڑا قلت ہو گئی، قلیل ہو گئیاں تے ساڈے عقیدے کمزور پہ گئے۔ اللہ تعالیٰ سب نو توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے پروگرام تھوڑے چھوٹے چھوٹے علماء نو بلا کے پروگرام کروایا، اور بھائی اجمل صاحب ساڈے درخانہ 14 پودے انہوں بڑا شوق ہے جلسہ کراؤن دا، یہ ہر 6 مہینے بعد میں تقریب فون کیتی بن گئے، ہون ٹائم کوئی ہے گا؟ سبحان اللہ کو سارے۔ عنوان عظمت قرآن، عنوان کی ہے عظمت قرآن، بہت بڑا عنوان ہے، تو میں تو طالب علم ہاں۔ قرآن کلام اللہ، قرآن توجہ طالب علم ول رہے، قرآن کلام اللہ، کلام رب نے جتنیاں بھی کتاباں نازل کیتیاں نا، تورات کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ، لیکن قرآن کلام اللہ، قرآن کلام اللہ۔ کلام دا معنی میں بول رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، میرا کلام، قاری صاحب بولن، اے گفتگو کرن، انہاں دا کلام، کوئی ہور تواڈے وچوں بولے تواڈا کلام، انج سمجھو کہ کلام اللہ قرآن رب دیاں گلاں، قرآن رب دیاں گلاں۔ حضرت میں ایک اور جملہ کہندا ہوں نا، میں کہنا کہ جدوں بندہ کھول لوے نا تے بیٹھا عشق چوے تے پھر ایک قرآن دیاں گلاں نہیں، رب دیاں گلاں نہیں، رب نال گلاں، اے پھر رب دیاں نہیں رہندیاں، پھر رب تو ساکھو گے رب نال گلاں۔ موسیٰ نے رب نال گل کرنی ہوئے جانا پہندے تور تے، موسیٰ نے علیہ السلام گل کرنی ہوئے رب نال تے جانا پہندے تور تے، تور تے آجا میرے نال گلاں کر لا۔ کدی اپنی قسمت تے غور کیتا ہے، کدی اپنے مقام تے غور کیتا ہے، کدی اپنی عزت تے رسپیکٹ ویکھیے، کدی اپنا منصب ویکھیے۔ رب کہندے بندیا تو جس جگہ تے کھلو کے میرا قرآن کھول لویں گا، جس جگہ تے کھلو کے میرا قرآن کھول لویں، میں رب اعلان کرنا ایک کھولنا تیرا کام ہے، میں جگہ نو دور بنا دیواں گا، میں تینوں کلیم اللہ بنا دیواں گا۔ کھولتے صحیح نا، کھولنا تیرا کام ہے تے کلیم اللہ بنا دینا۔ موسیٰ نے جانا ہوئے تور تے،
تے رب نال گل کرن. حدیث پاک میں نہیں آتا, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ, پھر بھول گئے تسی, صلی اللہ, فرمایا قرآن نو کھول لیا کر, جدو قرآن پڑھے تے انج سمجھیا کر کہ میں رب نال گلاں پیا کرنا. قرآن بڑی اچھی کتاب, قرآن بڑی اعلیٰ کتاب. میں کہ ربا ہن تک قرآن رہا کتھے, ہن تک قرآن کتھے رہا؟ تورات بھی اتر آئی, زبور بھی اتر آئی, انجیل بھی اتر آئی, قرآن نہیں اتریا. ساریاں کتاباں اتر آئیاں پر قرآن, میں کہا ربا انہوں کیوں نہیں اتاریا؟ میرا تصور, اللہ فرماندے نے کہ جیڑی چیز جتنی اچھی ہوئے او دے لئی برتن بھی اتنا اچھا چاہیے ہے. جیڑی چیز جتنی اعلیٰ ہوئے او دے لئی ظرف بھی برتن بھی اتنا اعلیٰ چاہیے ہے. ارے آدم بھی آئے, موسیٰ بھی آئے, عیسیٰ بھی آئے, نوح بھی آئے, سلیمان بھی آئے, یحییٰ بھی آئے, یعقوب بھی آئے, یوسف بھی آئے, سلیمان بھی آئے, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, جتنے بھی پیغمبر تھے رسول تھے سارے آئے, لیکن قرآن نہیں آیا. تورات آئی, زبور آئی, انجیل آئی, ساریاں کتابیں آئیاں پر قرآن نہیں آیا. میں کیا ربا کیوں؟ جواب ملیا اس لئی قرآن اگر سجدے روح مصطفیٰ تے سجدے, قرآن اگر سجدہ تے رخ مصطفیٰ تے سجدہ. ایک قرآن وہ فرمایا جدو کسی کو کوئی سونا لب جائے نا, چاندی لب جائے, میں مثال دینا, کسی کو چنگی موٹر سائیکل ہوئے وہ گلی وچ نہیں کھڑی کردا, وہ ایویں کسی اجاڑ جگہ تے نہیں کھڑی کردا. کتے کھڑی کرے گا؟ اپنے گھر دے اندر محفوظ مقام تے رب کہندا ہے اے ویکھ میرا قرآن بڑا ہی اچھا ہے, اگر اے سجدہ ہے تے میرے محمد دے چہرے تے سجدہ ہے. تائیں تے آکھن والے نے آکھیا سی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا اوے کیسا وہ مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. قرآن بڑا اعلیٰ ہے, بڑا اچھا قرآن ہے. قرآن دا مقابل کوئی نہیں, بڑا اعلیٰ. تے رب نے میرے آقا تے 23 سال دے عرصے دے اندر نازل کیتا, تے اس قرآن نے بڑے کمال وکھائے, بڑے کمال وکھائے قرآن نے. ساؤنڈ والے نو میں گزارش کراں, ایک توجہ کرے ساؤنڈ والا, اے جڑا ڈبے دا منہ میرے ال کر, توجہ. قرآن ایک میں ایک واقعی دنیا دے اندر تو لے کے جانا چاہنا, تے میں ذرا قرآن دا نظارہ کروانا چاہنا. آکھو سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام دا دربار لگیا ہے, اور سبحان اللہ کو میں گل شروع کراں. کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے آقا دربار لا کے بیندے نے. اے کون بیٹھے نے؟ اے بدر الدجا بیٹھے نے. اے کون بیٹھے نے؟ اے شمس الضحیٰ بیٹھے نے. اے کون بیٹھے نے؟ اے نور الہدا بیٹھے نے. اے کون بیٹھے نے؟ اے شاف روز جزا بیٹھے نے. اے کون بیٹھے نے؟ اے عبداللہ دے در یتیم بیٹھے نے. اے کون بیٹھے نے؟ اے اماں حلیمہ دیا اکھا دے تارے بیٹھے نے. اے کون بیٹھے نے؟ اے اماں آمنہ دے پیارے بیٹھے نے. اے کون بیٹھے نے؟ اے غریباں دے سہارے بیٹھے نے. اے کون بیٹھے نے؟ اے میرے محمد بیٹھے نے. اے کون بیٹھے نے؟ اے سب تو حسین و جمیل بیٹھے نے. اے کون بیٹھے نے؟ نہیں ہے ثانی محمد کا نرالا شان پایا ہے. نہیں ثانی محمد کا نرالا شان پایا ہے. ہنسی ایسا
حال نال کہندے نے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے مکے والیاں نے ساڈا جینا حرام کر دیتا اے میرے محبوب اسی انہاں نوں گالاں تے نہیں نہ کڈ دے اے میرے محبوب اسی انہاں نوں برا نہیں آکھ دے اسی انہاں نوں کسے قسم دا کوئی جملہ نہیں کس دے تے سونیا انہاں نے ساڈا جینا برباد کر دیتا ہے صرف ساڈا نہیں اے کدی تانوں جادوگر کہندے نے اے کدی تانوں ساحر کہندے نے اے کدی تانوں کچھ کہندے نے تے اے کدی کچھ کہندے نے اے سونیا سی برداشت نہیں کر سکدے بڑے دن گزر گئے نے حضرت بلال کہندے نے اے مار دے تھک دے نے میں توحید دے نعرے لگنا تھکنا وا اے نعرے لاندے نے تے میں توحید دے نعرے لانا وا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ اے مار دے نے تنگ کر دے نے تے میں نو کہندے نے بلال ہٹ جا بلال میں نو کہندے نے بلال ہٹ جا محمد کو لکی رکھیا ہے تے میں بزبان جرت اعلان کرنا وہ نشہ عشق محمدی سے خدا ملتا ہے نشہ عشق محمدی سے خدا ملتا ہے میں نعرے لانا وہاں اے مار دینے اے میرے محبوب اور میں برداشت نہیں کر سکتا اللہ اکبر یا حیو یا قیوم میرے آقا نے اپنی کبینہ بلا لئی اے لوگ آ گئے نے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابہ آ گئے کیسا منظر ہوئے گا وجدو میرے آقا دا دربار لگیا ہوئے گا محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح شام نوری سلامی کرے دل محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا میرے آقا کہندے نے اے میرے یاروں میں مشورہ دے وہ میں محمد نو کی کرنا چاہیے مشورے دے اندر بات آئیے حبشے وال چلے جانے ہاں نجاشی بادشاہ اگرچہ عیسائی ہے لیکن مسلمانہ لئی بڑا نرم ہے او دے وال نکل جانے ہاں میرے آقا نے حکم کر دیتا صحابہ چلے گئے تمیاں واپس آئے نے تبلیغی بسترے چکے نے تبلیغی بسترے چکے نے 86 مرد 27 عورتاں لوگ کی آنکھ دینے کہ اے تبلیغی جماعت نال عورتاں تڑیاں پھر دیاں اے ہجرت حبشہ وچ حضور نے بنیاد بن دیتے سی فرمایا 86 مرد بعض نے زیادہ لکھے بعض نے کم 27 عورتاں میاں ٹور پیاں میرے آقا کو لو آگئے یا رسول اللہ ہون فرمایا تیار ہاں جی تیار جی فرمایا ٹر جاؤ صحابہ ٹر پہ 86 مرد 27 عورتاں اور جدوں ٹرے میرے آقا نے پھر بلا لیا میرا تصور کوئی صحابی میرے آقا دے کول بیٹھیا تے زبان حال نال کہندے سونیا ساڈا دل نہیں کردا مکہ چھڈن نو ساڈا دل نہیں کردا بیت اللہ چھڈن نو اے ساڈا دل نہیں کردا صفا تے مروہ چھڈن نو اے ساڈا دل نہیں کردا آب زمزم چھڈن نو اے سونیا ساڈا دل نہیں کردا پر انہاں نے سانو مجبور کر دیتا اج مکہ چھڈن تے انہاں نے سانو مجبور کر دیتا بیت اللہ چھڈن تے انہاں نے سانو مجبور کر دیتا صفا تے مروہ بھی صحیح چھڈن تے انہاں نے سانو مجبور کر دیتا آب زمزم چھوڑن تے اللہ اکبر یا حی یا قیوم میرے آقا کہندے نے جان والے ہو خالی ہاتھ نہیں جانا میں محمد تانوں دو تحفے دینا وا میں محمد دو تحفے دینا وا یا رسول
رسول اللہ کیڑے کیڑے تحفے؟ میرے آقا فرماندے نے سب تو پہلا تحفہ اے قرآن دی سورت دے اندر سورت مریم لے جاؤ، تے دوسرا تحفہ میں محمد دی دعا لے جاؤ، سورہ مریم دی آیات لے جاؤ۔ نمبر 2 میری دعا لے جاؤ۔ صحابہ ٹر پے، قافلہ نکل پیا، چل دیاں نجاشی شاہ حبشہ کول پہنچ گئے۔ جدوں اوتھے پہنچے 2-4 دن گزرے، بلال نظر نہ آیا، آل یاسر نظر نہ آئے، تے اونا دے ابو جہل اینڈ کمپنی دے ٹیڈ وچ مروڑ اٹھے تے آکھن لگے او کدھر گئے بلال کدھر ہے؟ انہوں ستاندے سی، چٹ ہنسی خوشی انہوں تنگ کردے سی، کدھر گئے؟ انہاں کیوں ٹر گئے اتھوں تے وہ حبشے والے چلے گئے۔ اچھا ہن کی کریے؟ انہاں کیا ہن چندہ کٹھا کرو۔ علماء نے لکھا سیرت حلبیہ میں، انہوں نے کہا چندہ اکٹھا کرو۔ چندہ اکٹھا کیوں؟ اس چندے دی بنیاد آج تو نہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی نے رکھی ہے۔ چندہ اکٹھا کرو جی، کٹھا ہو گیا جی، پیسے آ رہے پیسے آ رہے جی، ہاں جی کی کرنا ہے؟ انہاں کہا جی مسلمانوں تنگ کرنا ہے، اے صحابہ نو پٹڑیاں تو ہلانا ہے، پلا صحابی بھی پٹڑی تو ہلے، صحابی بھی ہلے پٹڑی تو صحابی نو ہلانا ہے۔ اچھا پیسے کٹھے ہو گئے جی، ہون فرمایا اے 2-4 بندے جڑے بڑے سمجھدار نے، اے جڑے اپنے آپنو عقل و فہم دا مرکز کہندے نے، انہاں نو لے کے حبشے والے چلے جاؤ تے بادشاہ نو انہاں دی اصلیت دسو کہ اے کون نے، سبحان اللہ، انہاں دی اصلیت دسو کہ اے کون نے۔ صحابہ اتے ہنسی خوشی رہے نے، بادشاہ نے اپنا مہمان خانہ کھول دیتا، صحابہ نمازاں پڑھی جا رہے، صحابہ روزے رکھی جا رہے، صحابہ اشراق پڑھی جا رہے، صحابہ چاشت پڑھی جا رہے، صحابہ وابین دے نفل پڑھی جا رہے نے، میاں اکرام مسلم آ رہے ہیں، صحابہ کھا پی رہے نے، بڑے ہنس خوشی، اللہ اکبر، گشتاں بھی جاری نے، لوگاں نال ملاقات ہو رہی ہے، اللہ دیاں گلاں ہو رہی نے، اللہ اکبر، ادھروں مشرکین مکہ دا وفد بادشاہ حبشہ کو جا پہنچیا، ٹائم منگیا دربان کو لو، فرمایا سانو بادشاہ نال ملا، کیوں ملنا ہے؟ کہندے نے اسی انہوں مل کے اے جڑے لوکانو انہیں اپنے بیٹھک دے اندر اپنے جناب والا دسترخوان تے اپنے خصوصی مہمان خانے دے اندر ٹھہرا ہے، اسی انہاں دی اصلیت دسنا چاہنے ہیں، کیسا منظر ہوئے گا؟ بادشاہ نال گل ہو گئی، بادشاہ کہندہ او کی آخدے نے تے او کہندے نے انہاں نو بلاؤ ذرا، دربار لگ گیا، بادشاہ بھی بیٹھے، مشرکین مکہ آ گئے، ایک ایک کر کے بادشاہ نو سجدہ کیتا، اندر داخل ہو گئے، اور جدو اندر جا کے بیٹھے نے تے بادشاہ کہندے ہاں کی گل ہے؟ تے زبان حال نال کہندے نے بادشاہ وا تو عیسائی اے حضرت عیسیٰ نو نہیں من دے، بادشاہ وا تو حضرت عیسیٰ دا پجاری، حضرت عیسیٰ نو خدا منن والا اے نہیں من دے، انہاں نو پکڑ تکڑ کرنا، تو مہمان خانے دے اندر بٹھایا، بادشاہ دے کان پرے، لیکن بادشاہ کہتے گل سنو تھوڑے تے نہیں مکے گی جدوں تک میں انہاں نو نہ بلاواں۔ پیغام ملیا، پولیس والے آئے نے، وزیر آئے نے، مشیر آئے نے، تے آ کے کہتے نے تانوں بادشاہ نے بلایا، تانوں بادشاہ نے بلایا ہے۔ اچھا صحابہ فرمایا کی گل ہو گئی؟ فرمایا کچھ لوگ ادھروں آئے نے تے وہ بادشاہ نال کوئی گل کر رہے ہیں تے بادشاہ کہتا دوواں فریقاں دی گل تے سنی آکھدے کی نے؟ اچھا انہاں نے آکھیا سانو تھوڑا جہا مشورہ کرن دے، تبلیغی جماعت والے مشورہ کردے نے، او جدوں فجر دی نماز تو بعد بیان کر کے تے پھر وہ ایک چکاٹ جی بنا کے بہ جاندے نے تے مشورہ کردے نے کہ اج دن دے وچ آپاں کی کرنا ہے۔ اللہ اچھا
حضرت کے سامنے بیان کرنا ہے تو گستاخی، لیکن الامر الحکم فوق الادب، جو امر حکم ہوتا ہے وہ ادب سے اوپر ہوتا ہے۔ بادشاہ دربار لا کے بیٹھا ہے، مشرکین مکہ بھی بیٹھے تے مسلمانوں نے بلا لیا، صحابہ آ گئے، انہوں نے حضرت جعفر تیار سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تیار کیتا، فرمایا کہ گل تساں کرنی، گل تساں کرنی بادشاہ نال۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وفد دے نال وہ اپنے وہ جماعت دی شکل دے اندر آئے نے۔ کیسا منظر ہوئے گا جدوں حضرت جعفر تیار اگے اگے ساری جماعت پیچھے، بادشاہ دا محل آ گیا، وہ کمرہ آ گیا، نیواں کمرہ، جیڑا بھی اندر داخل ہوئے سر جھکا کے، لیکن صحابی سر جھکا کے نہیں داخل ہویا۔ کیوں؟ صحابی دا عقیدہ ہے سر کسے غیر دے سامنے نہیں جھکدا، اللہ دے سامنے جھکدا ہے۔ اے سر کسے غیر دے سامنے نہیں جھکدا، اللہ دے سامنے جھکدا ہے۔ آپ نے پیر رکھیا اندر تے بزبان جرت اعلان کیتا، بادشاہ والسلام علی من اتبع الہدی، والسلام والسلام علی من اتبع الہدی۔ مشرکین مکہ بھی کھڑا ہویا، کہنے لگا ویکھ بادشاہ انہاں نو کمرے وچ آن دی تمیز ہی، اچھا انہاں کمرے وچ آن، انہوں نے پتہ ہی نہیں میرے دربار وچ کیویں آنا ہے۔ صحابہ انہوں نے کہا جی بٹھاؤ سانو، بیٹھ گئے، صحابہ بیٹھ گئے تے او متوجہ ہویا، کہندے نے ہاں سب تو پہلے اے دسو کہ میرے دربار وچ آن دا ایک اصول ہے، میرے دربار وچ آن دا ایک اصول ہے، او تساں عمل کیوں نہیں کیتا؟ انہوں نے کہا بادشاہ اساں عمل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا ساڈے آقا نے حکم ہی سانو اے دیتا ہے کہ اے جڑی پیشانی ہے نا، اے جڑی آنر تے شان تے عزت تے عظمت تے رسپیکٹ جڑی میں رب نے تانوں دتی ہے نا، اے ایرے غیرے دے سامنے نہیں، رب دے سامنے جھکنی ہے، رب دے سامنے جھکے گی۔ دربار لگ گیا تے بادشاہ کہندے ہاں دسو تسی کون ہو؟ میں تہاڈا تعارف نہیں کیتا، مہمان خانہ کھول دیتا، دسترخوان بچھا دیتا، تواڈے لئی ہر قسم دی آسانی پیدا کر دیتی، اے دسو نا تسی کون ہو؟ تے صحابہ کہندے نے گل سن، اساں کچھ نہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ میں محمد کون؟ سبحان اللہ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دینے تھے کہ کہتے ہیں رب نے نا سورۃ فتح دی آخری آیت، سورۃ فتح دی آخری آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، رب نے اس آیت دے اندر صحابہ دی عظمت بیان کی تھی، صحابہ دی ہیبت بیان کی تھی، آپس دے اندر پیار بیان کیتا، صحابہ مصطفیٰ دی کھیتی، اور ایسی کھیتی دشمن آج بھی پکی نو ویکھ کے جل رہے ہیں، بیان کیتی رب نے۔ ساری آیت دے اندر عنوان صحابہ، لیکن ابتدا محمد تو کیوں؟ ساری آیت دے اندر عنوان صحابہ، صحابہ وہ، صحابہ یہ، صحابہ وہ، صحابہ یہ، لیکن ابتدا محمد تو کیوں؟ علامہ قرطبی لکھ دینے اس واسطے کہ کوئی صحابہ نو اتنے بلند مرتبے تے ویکھ کے عقیدہ نہ خراب کر لوے کہ صحابہ نو یہ مقام کیویں ملے ہے۔ رب نے انہاں نو تشفی بخش جواب دیتا، اے صحابہ جڑے مرتبے تے فائز نے، اے کمال میرے محمد ہے، محمد پھر فرمایا والذین معہ اشداء، کوئی صحابہ دی عقیدت دے اندر اپنے عقیدے تے ضرب کاری نہ لگائے، انہوں پتہ لگ جائے کہ اے جڑے زمین دے ذرے آسمان دے ستارے بن گئے، او انہاں دے پیچھے میرے نبی دا ہاتھ ہے، آکھو سبحان اللہ۔ میں گل ختم کر رہا ہوں۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتا، کھڑے ہو گئے تے بادشاہ کہندے دسو کون ہو تسی، اپنا تعارف کراؤ، تمہارا دین کیا ہے، کیا وہ سب دینوں سے اعلیٰ ہے، جسے تم یہ سمجھتے ہو
یہ سب دینوں سے آلہ ہے. سبحان اللہ. تھوڑا دین کی ہے. حضرت جعفر تیار کہندے نے اے بادشاہاں گل سن ساڈے کول ایک آیا آن والا. اے کون آیا؟ اللہ غفور الرحیم میرا محمد رؤوف الرحیم، اللہ قادر کریم میرا محمد سراج منیر، اللہ ذوالجلال اے آمنہ دلال، اللہ شان والا اے محمد قرآن والا. اے کون محمد؟ اے دین والا اللہ، محمد لین والا. او دین تے آئے کمال کر دیندہ ہے، اے لین تے آئے کمال کر دیندہ ہے. نہیں نہیں، اے رب راج والا محمد معراج والا، محمد معراج والا. اے کون؟ ایک آیا ساڈے وچ آن والا. بادشاہ سی رزیل، بادشاہ سی چور، بادشاہ سی ڈکیت، بادشاہ سی آپس کے اندر جھگڑا کرن والے. ایک آیا آن والا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. انہیں ساڈے دل لے انہاں دلاں نو کلی کر دیتا، رنگ چڑھایا صبغت اللہ دا. اے بادشاہ گل سننا، چوکیدار چور آیا چوکیدار بن گیا، راہزن آیا راہبر بن گیا، میاں مفسد آیا مسلح بن گیا، شرابی آیا نمازی بن گیا، ہر جائی آیا یکجائی بن گیا. قرآن نو پڑھیا قاری بن گیا، میاں قرآن و سنت دے مطابق فیصلہ کیتا قاضی بن گیا، تلوار چک کے میدان وچ نکلیا غازی بن گیا، محمد دا مکھ ویکھیا صحابی بن گیا. دربار لگ گئے. آیا ساڈے وچ ایک آن والا، انہیں ساڈے دلاں نو لیا، ساڈے دلاں نو کلی کیتا، دلاں تے رنگ چڑھایا، دلاں تے توحید دا رنگ، نبوت تے رسالت تے ختم نبوت در. اچھا تواڈے کولو کوئی او دی دلیل؟ آخری گل کراں، ساڈے کولو ایک کوئی دلیل ہے او دی، ہاں کی کوئی تصدیق لئی او دی کوئی شے تے کہندے نے قرآن دی آیت. عنوان بھی عظمت قرآن ہے. تے پیچھے میں بیان کیتا کہ میرے آقا نے دو تحفے دیتے، ایک دعا دا تحفہ، دوسرا سورہ مریم دی آیات دا تحفہ. صحابی نے تلاوت کی تھی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی. حضرت جعفر تیار نے بادشاہ دیاں اکھاں وچوں آنسو میاں رونا شروع کر دیتا. کیوں؟ قرآن دے اندر تاثیر ہے، قرآن اپنی جگہ خود بنا لیندا ہے، قرآن دے وچ تاثیر. رونا شروع کر دیتا. جدو رویا مشرکین مکہ دے ٹھڈ وچ مروڑ تے کہندے نے اسی انہاں نو لین لئی آئے ساں پر اے جادو کر کے کھلو گئے، انہاں بادشاہ نو بھی رلا دیتا. حضرت درخواستی کہندے ہوندے سن در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے. مریضان گناہوں کو خبر دے دو فیض پیغمبر کی بلا قیمت دوا ملتی ہے، آئے جس کا جی چاہے. میرے آقا دا قرآن سنیا اکھاں وچوں آنسو. محفل بھی قرآن دی، جلسہ بھی قرآن دا. ایک بچے نے قرآن ختم کیتا. اس مدرسے دے اندر پتہ نہیں پاکستان دے اندر کتنے مدارس جنہاں دے وچ پتہ نہیں کتنے حافظ بنے. اللہ تعالیٰ سب دے حفظ نو قبول فرمائے اور اس حفظ نو ساری دنیا لئی مینارہ نور بنا دے وے. اللہ تعالیٰ اس دے اثرات فرمائے. اے مدارس، اے چھوٹے چھوٹے ادارے، ان ادارے دا تعلق حضرت ابراہیم دیاں دعاواں نال ہے. حضرت ابراہیم دیاں، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. میں نے او رسول چاہیے جڑا تلاوت کرے تے اے جڑی تلاوت مدرسیاں وچ اے دا تعلق حضرت ابراہیم دیاں دعاواں نال اللہ تعالیٰ نے رنگ لیاندا. اے اللہ جڑا حفظ جنے کیتا اللہ تعالیٰ اس دے حفظ نو پوری وسطی لئی خیر دا باعث بنائے اور اس دے نور نو عام فرمائے. اے اپنے قلوب و اذہان نو مدارس دے نال جوڑو
چلو. اور قرآن تو بڑا سفارشی کوئی نہیں، قرآن تو بڑا اللہ اکبر ساتھ دین والا کوئی نہیں. کل قیامت دا دن ہوئے گا، حافظ قرآن میدان وچ آئے گا، رب کہے گا قرآن پڑھدا جا، نور دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا، جتھے تیری آخری منزل او تیرا مقام ہوئے گا. جدو اتھے پہنچ جائے گا اندر داخل ہونے لگے گا، رب کہے گا نہیں داخل نہیں ہونا، ذرا تھلے نگاہ کر، اے کون ہے؟ وہ آکھے گا میرا چاچا، ماما، رشتہ دار فلاں، دادا، میرا استاد، میرا فلاں، میرے سر تے ہاتھ رکھن والا. فرمایا میں رب نے انہاں نو پکا جہنمی کر دیتا ہے، انہاں جہنم میں جانا ہے. جی اگر تو آنکھیں تو میں چھڑ دیواں، اگر تو آنکھیں تو میں چھڑ دیواں. اس وقت ہر بندہ کہے گا کاش میں اپنے پتر نو قرآن پڑھا لیندا، میں اپنے پتر نو قاری قرآن بنا دیندا. ایک گھر دے سفارشی نے، اسی سفارشی تلاش کریں گے، کسے پیر کولو، کسے ولی کولو، کسے ملک، کسے کام نہیں آونا. اس دن نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا. اپنے کولو سفارشی ہوئے اپنا. ہر بندہ اج وعدہ کر کے جاؤ کہ جنہوں رب نے نرینہ اولاد عطا کیتی ہے وہ اپنی اولاد وچوں ایک نو قرآن لئی وقف کرے گا. کہہ دیو انشاءاللہ، ہاتھ چک کے کہہ دیو سارے. میرے حضرت تشریف فرمانے، اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ ساڑے سرہ تے تادیر سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ انہاں دے علم دے اندر، عمل دے اندر، انہاں دے عمر دے اندر برکت عطا فرمائے. انہاں نو پتہ چل جائے کہ 46 چک دے غیور مسلمانہ نے آج وعدہ کیتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اپنی نرینہ اولاد وچوں ایک بچے نو حافظ قرآن. زور لاؤ، بڑھاواں گے، آکھو زور لاؤ. اور چلو نہ ہوئے ارادہ تے کرو نا. تبلیغی جماعت والے کہندے نے ارادے تے ایک نیکی، چلو نیکی حاصل کرو تے اعلان کرو انشاءاللہ اسی حافظ قرآن بڑھاواں گے. سرکار دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، ارے دامن میں مومن کے یہ دولت ہے بہت اچھی. قرآن ہے بہت اچھا تو سنت ہے بہت اچھی، سنت پہ چلے جو امت تو وہ امت ہے بہت اچھی. آپ واقعی احسن ہیں، آپ واقعی اجمل ہیں. صورت ہے بہت اچھی تو سیرت ہے بہت اچھی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.